ہمارے پاس سیکھنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. ہماری اکیڈمک کوالیفیکیشن، کتابیں، زندگی، اور جو سب سے بڑا سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہمارے اساتذہ اور سینئرز ہوتے ہیں. ان کی دی ہوئی رہنمائی اور ان کی قربت کبھی کبھی ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہوتی ہے. ان کے برسوں کا تجربہ کبھی کبھی ہمیں وہ باتیں سکھا دیتا ہے جو شاید ہم خود کوشش کرنے کے بعد بھی کئی سالوں میں سیکھ پائیں. آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے شاکر علی. یہ کتاب سن 1982 میں نیشنل کونسل آف آرٹس نے شائع کی تھی اور اس کا پہلا مضمون خود شاکر علی صاحب کی تحریر ہے. یہ مضمون میں آج آپ کے لیے پڑھوں گی اور جہاں مشکل الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہاں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. مضمون کا نام ہے میرا فن. الفاظ میرا ذریعہ اظہار نہیں ہے، مصوری ہی میرا احساس ہے اور ذریعہ اظہار بھی. لیکن کبھی کبھی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے آپ کے درمیان ہم آہنگی موجود ہو. گفتگو بہرحال دو طرفہ معاملہ ہے. اگر آپ میری باتیں دلچسپی سے نہیں سنیں گے تو مجھ سے گفتگو نہیں ہوگی. اگر آپ رد عمل کا اظہار کریں گے تو میں بھی کروں گا. میں ایک مصور ہوں اور مصور کسی بھی دوسرے فنکار کی طرح ایک خاص ذریعہ اظہار اختیار کرتا ہے. یہ اظہار اس کی شخصیت سے چھن کر ہوتا ہے. الفاظ، رنگ اور لکیریں یا موسیقی کے سر فنکار کی ذات میں سے گزر کر کاغذ پر، کینوس پر یا نغمے کی شکل میں ڈھلتے ہیں. کسی خاص ذریعہ اظہار کو منتخب کرنے اور اس سے پورا انصاف کرنے کے لیے فنکار کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. مسرت کے تجربے کی، نفرت کے تجربے کی، محبت کے تجربے کی. اس کے علاوہ دیکھی ہوئی چیزیں، سنے ہوئے الفاظ، پڑھی ہوئی کتابیں، کھانوں اور مشروبات کے ذائقے، غرض تجربات کا یہی تنوع فنکار کی شخصیت تعمیر کرتا ہے جو بالآخر مصور کی خاص شخصیت کا پیکر اختیار کر لیتی ہیں. پھر دوبارہ یہ شخصیت اپنے لیے اظہار کی تلاش میں نکلتی ہے. اگر یہ شخصیت واقعی اپنے اندر کوئی قابل اظہار بات رکھتی ہے تو فنکار بے اختیار ہو کر ایسے حقیقی ذریعہ اظہار کی تلاش میں نکلتا ہے جس کے وسیلے سے وہ اپنی بات کہہ سکے، اپنی شخصیت کا اظہار کر سکے، اپنا پیغام پہنچا سکے. برسوں تک میں ذریعہ اظہار کی تلاش میں سرگردہ رہا. میرے پاس کچھ کہنے کو تھا. میں نے لفظ استعمال کیے، لکھنے کی کوشش کی، لیکن میں لکھ نہ سکا. پھر میں نے رقص سیکھنا شروع کیا اور فن رقص کی ابتدائی اسباق یاد بھی کر لیے، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا. یہ تلاش جاری رہی. آخر مجھ پر کھلا کہ شاید رنگوں اور لکیروں ہی سے میری شخصیت کا ملاپ ہو سکتا ہے. لیکن جلد ہی مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ کسی ذریعہ اظہار کو پا لینا اور اسے پوری طرح سیکھ لینا ہی کافی نہیں. مجھے اس کی آبیاری کرنی ہوگی. یوں ایک مخصوص میدان میں یہ تلاش جاری رہی. اس ذریعہ اظہار کے مزاج کی شناخت کے لیے مجھے انتہائی مشقت کے عمل سے گزرنا پڑا. سبق کے کمروں، اسٹوڈیوز میں مطالعہ، خط و رنگ کی جستجو، بدصورت اور کبھی کبھی خوبصورت ماڈلوں کو خط بند کرنے کی جدوجہد. یہ ایک سفر تھا، ذریعہ اظہار کی تلاش کا مسلسل سفر. مصوری کا فن ہو یا موسیقی کا یا الفاظ کا فن ہو، ان سب کا اپنا اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے. تاریخ کے پیمانے میں یہ اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں. قدیم اساتذہ فن جنہوں نے یہ مختلف ذریعہ ہائے اظہار اختیار کیے، انہوں نے ان کو ایک خاص کردار عطا کیا ہے، ایک شخصیت بخشی ہے. مصوری بھی التمیرا کے غاروں کے زمانے سے لے کر آج تک صدیوں کے ارتقاء کی چھاپ لیے ہوئے ہے. میرے خیال میں مصوری کا آغاز التمیرا کے غاروں میں ہوا تھا اور مصوری تاریخ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ایک خاص مزاج، ایک خاص روایت میں ڈھل گئی.
बुनियादी रिवायत तो यही है, लेकिन रिवायत के साथ कल्चर और फनकार की शख्सियत का इत्तिसाल भी जरूरी है। ये वो मुकाम है जहाँ तारीख और मुआशरा दर आते हैं। फनकार और मुआशरे का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक खास सियाको सबाक में उसे अपना किरदार इख्तियार भी करना होता है और अदा भी करना होता है। वो महज एक फर्द की हैसियत से अलग थलग नहीं रह सकता, बल्कि तारीख और इंसानी तजर्बे के तनाजुर में उसका एक मुकाम होता है, और वो तमाम नफरतें और मोहब्बतें, खूबसूरत नगमे, जमीनी मनाजिर, फूल और दरख्त, चाहे वो वतन के हों या दूसरी सरजमीनों के, वो फनकार ने चाहे अपनी आंखों से देखे हों या उनके बारे में किताबों में पढ़ा हो, उसके तजर्बे को मालामाल करते हैं। फनकार की शख्सियत सूरत पकड़ती है और यही शख्सियत बिलाखिर जरिया इजहार की शख्सियत को दरियाफ्त करती है। यहाँ शाकिर अली साहब यही कह रहे हैं कि हम अपने अतराफ से बहुत सारी वोकैबुलरी अपने अंदर जमा करते रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उससे हम कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, चाहे वो हमने किताबों में पढ़ा हो, चाहे वो हमने मूवीज में देखा हो, चाहे वो असली जिंदगी में हमारे साथ गुजरा हो या हमने देखा हो, वो सब हमारे अंदर जमा होता रहता है और फिर वो कहीं ना कहीं इजहार की सूरत में वही सारी वोकैबुलरी बाहर आती है हमारे फन की सूरत में। आगे वो कहते हैं कि मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये मेरी खुशबख्ती थी कि मुझे मेरा जरिया इजहार मिल गया, अगरचे खराबिये बसियार के बाद। फिर मैं सीखने के अमल से गुजरा, फन सीखने के अमल से, इसके मिजाज की शनाख्त के अमल से। एक शख्स शख्सियत रख सकता है, एक फन की शख्सियत हो सकती है, लेकिन जब तक इस शख्सियत की आबियारी ना की जाए वो शख्स या वो फन अपने आप को जाहिर नहीं करता। इसलिए जब आज शाम मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था तो आपसे दरख्वास्त की थी कि आपकी जात मेरी जात से हम आहंग होनी चाहिए, ताकि मैं बेहतर तौर पर आपसे हम कलाम हो सकूं और वो बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए। 8 स्कूलों में बरे-आज़म पाको हिंद और यूरोप के शहरों में आवारगियों के दौरान जो तजर्बात मुझे हुए उनसे मैंने कुछ न कुछ हासिल जरूर किया। इन तजर्बात ने मुझे शख्सियत ना सही कम से कम सूरत बख्शी है। इस शख्सियत या इस सूरत ने रंगों और लकीरों के साथ मिलकर कुछ कहने की कोशिश की है। शुरू में जो बातें मारज़ इजहार में आई उन्होंने अमूमी इस्तेजाब से जन्म लिया था। ये बातें लोगों को, जमीनी मनाजिर को और अशिया को दरियाफ्त करने और उनकी खाका कशी की कोशिश का नतीजा थी। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि शुरू में उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो एक हैरत के इजहार का जरिया था। यानी उन्होंने एक तरह से शुरू में नेचर को कॉपी की, जैसा कि सारे आर्टिस्ट करते हैं। ये इस्तेजाब मारूजी था। मारूजी का मतलब होता है कि हमसे बाहर की चीजें, बैरूनी चीजें। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ बल्कि दूसरे मुसव्विरों, मौसीकारों और फनकारों के साथ भी यही गुजरी। ये शबीहें और तजर्बात फनकार की शख्सियत में से गुजरकर नई सूरत इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इन बैरूनी तजर्बात का गालिब अंसर इन तजर्बात ही में रह जाता है। रोशनी के मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ मौसमों में और रंगों की तब्दीलियों में और उस शख्स की मुख्तलिफ कैफियत में जिसकी तस्वीर आप बना रहे हो। ये सब चीजें फनकार की शख्सियत में से गुजरती हैं, लेकिन फिर भी इनके तासुरात की बैरूनी असलूब फनकार की शख्सियत से बाहर रह जाते हैं। ये बाहर से अंदर की तरफ का अमल है। जब फनकार इन तमाम चीजों को फन में से और इसके साथ ही साथ अपनी शख्सियत में से गुजारता है, जहां वो अपनी थोड़ी बहुत मारूजी हकीकत को बरकरार रखते हुए फनकार की शख्सियत के ज़ेरे असर एक नाजुक से कल्बे माहियत के अमल से भी गुजरती हैं, जिसके नतीजे में अशिया, महसूसात और तासुरात फन के सांचे में ढल जाते हैं। ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन
میں کوشش کرتی ہوں. شاکر علی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نیچر کی ایک طرح سے تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی پورٹریٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی لینڈسکیپ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹل لائف بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہر آرٹسٹ شروع میں کرتا ہے، تو وہ جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ ہمارے تجربات کا حصہ بن جاتا ہے ضرور، لیکن ایک خاص وقت گزرنے کے بعد، تھوڑی سی پریکٹس ہونے کے بعد یا تھوڑی سی ریاضت کرنے کے بعد، باہر کے مناظر ہوتے ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور ہماری جو اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی نیا اظہار کریٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی فارم بنتی ہے. نیچر کی کاپی سے سیکھنے کے بعد وہ چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور کسی اور صورت میں باہر نکلتی ہیں. اپنی ابتدائی تصویروں میں سے کچھ تصویروں کی نمائش کے بعد میں لاہور آ گیا. اس شہر کی صورت میں مجھے اپنا پہلا گھر نہ صحیح دوسرا گھر ضرور مل گیا. مجھے وہ لوگ مل گئے جن سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا تھا، نہ صرف مصوروں میں بلکہ ادیبوں اور شاعروں میں بھی. میرے کچھ ساتھی یہاں موجود ہیں، ان میں انتظار حسین ہیں، صفدر میر ہیں، ناصر کاظمی ہے. وہ پاکستان کے ابتدائی ایام تھے اور ہم ان گنت خواب دیکھا کرتے تھے. ہم تصویروں کو بناتے تھے، نثر لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے. بدقسمتی سے ہم میں کوئی موسیقار نہ تھا. ہم کافی ہاؤس اور پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے جہاں ہم بحثیں کرتے اور نشو و نما پاتے تھے. پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی زیادہ آرام دہ ہو گئی اور لوگ زیادہ بے حس، شاید مجھ سمیت. پھر ہمارے راستے جدا ہو گئے اور ہم بکھر گئے. میں یہ تو نہ کہوں گا کہ ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لیکن ہم اپنے اپنے دھندوں میں لگ گئے. میں تصویریں بناتا تھا اور نمائشیں کرتا رہا. لاہور میں، کراچی میں، مری میں میری اس زمانے کی تصویریں اس عمل کی نمائندہ تھی جسے میں باہر سے اندر کی طرف کا عمل کہہ چکا ہوں. پھر 3-4 سال کی خاموشی کا دور آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے میرے فنی سفر کا بڑا زبردست مرحلہ تھا. اس دوران اگرچہ میں تصویریں نہیں بنا رہا تھا، لیکن میں تجربات کی تحصیل میں لگا رہا. میں سارا وقت تاثرات سمیٹتا رہا اور ان کے اظہار کے لیے سخت بےتاب رہتا. لیکن شاید تجربہ ابھی اس نقطہ عروج کو نہیں پہنچا تھا کہ اظہار کے لیے اپنا راستہ خود نکال لیتا. لیکن اب اچانک ان تجربات کو اظہار کا راستہ مل گیا ہے. میں بہت خوش ہوں، میرے دوست بھی بہت خوش ہیں کہ میں پھر تصویریں بنا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں جلد ہی اپنے کام کی نمائش کروں گا. ان تمام شبیہوں سے جنہیں میں نے اپنے اندر جذب کر لیا، ان تمام احساسات سے جنہیں میں نے محسوس کیا، ان تمام شرابوں کے ذائقوں سے جنہیں میں نے چکھا، تمام گرجا اور مسجدوں سے جو میں نے دیکھی، ان تمام کتابوں سے جو میں نے پڑھی، اور ان تمام بے پناہ نفرتوں اور محبتوں سے جن کا میں اہل ہوں، میری ان تصویروں کی تشکیل ہوئی ہے. ان تمام چیزوں نے مل کر میرے اندر کوئی چیز تخلیق کی ہے، شاید ایک پرندہ، ایسا پرندہ جو میرے وجود میں نغمہ سرا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل کو نوچے بھی جا رہا ہے. وہ تمام شبیہیں، تمام یادیں جنہوں نے میرے وجود میں ایک نئی صورت پکڑی ہے، وہ اب میرے وجود سے باہر اپنے مقام اتصال، معروضی مقام اتصال کی تلاش میں ہیں. بہرحال یہ چیزیں باہر سے اندر کی طرف والی نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف والی ہیں. میرے اندر کی تمام شبیہیں اب فضا میں سانس لے رہی ہیں. یہاں شاکر علی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے تمام تجربات جو کہ 1-2 دن کے نہیں ہوتے بلکہ کئی برسوں کے ہوتے ہیں، جب آرٹسٹ ان کو اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے تو پھر اظہار کی ایک نئی صورت تشکیل پاتی ہے، اور وہ چیزیں جب آپ کے اندر پک جاتی ہیں تو پھر وہ کسی اور صورت میں باہر نکل رہی ہوتی ہیں. میں مکمل طور پر غیر معروضی نہیں ہوں، بیرونی اشیاء کو نقطہ گریز کے طور پر استعمال کرتا ہوں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر معروضی سے مطلب میں نے ابھی بتایا کہ
وہ تمام چیزیں جو باہر کی ہیں, جو ظاہری چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ میں جو کچھ بھی بناتا ہوں وہ سب کچھ صرف میرے اندر سے نہیں نکل رہا ہوتا, بلکہ جو باہر کی چیزیں ہیں, جو باہر کے میرے تجربات ہیں, جو فارمز میں نے باہر دیکھی ہیں, میں انہی کو استعمال کرتا ہوں. لیکن یہ اشیاء علامتیں ہیں, یہ سمبلز کا دور ہے. ہر مصور اس دور سے گزرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں بھی اسی دور سے گزر رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنا پرندہ ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے, آزاد اور وسعت بے قراں کی طرف مائل بہ پرواز. لیکن ہماری تہذیب کے تعصبات کی بدولت, ہماری خاندانی رسوم و قیود کے سبب اور ان سب کے اوپر ہماری روایات کے زیر اثر وہ پرندہ مقید ہو جاتا ہے اور اپنے نغمے اور آزادی کھو بیٹھتا ہے. میں اپنے اندر کے اس پرندے کو تلاش کر رہا ہوں اور اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اسے آگے منتقل کر دوں گا. وہ پرندہ میرے ہاتھوں سے سیدھا آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا. میرا خیال ہے کہ میں نے بہت کچھ کہہ لیا ہے, لیکن صرف ایک بات اور سن لیجئے, اور وہ ہے مصور کی شخصیت کے بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر. ایک فنکار کو نہ صرف اپنی ذات, اپنی شخصیت, بلکہ اپنے نقطہ نظر کو بھی دریافت کرنا ہوتا ہے. وہ تمام انسانی تجربات انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں, ادب کی صورت میں, موسیقی کی صورت میں یا شاعری کی صورت میں اظہار پا چکے ہیں, ان کے تناظر میں فنکار کہاں کھڑا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. آسان لفظوں میں اگر کہوں تو شاکر علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم لکھنا سیکھتے ہیں تو ہم اردو کی ویکیبلری سیکھتے ہیں, ہم الف بے پے تے سیکھتے ہیں, ABCD سیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں لکھنا آتا ہے. اسی طرح ایک آرٹسٹ کی ویکیبلری وہ سب کچھ ہوتی ہے جو وہ باہر کی دنیا سے لیتا ہے, علم کی صورت میں, نظریات کی صورت میں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی اب تک ہوتا آیا ہے یا ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن اس کی نالج ہمیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم خود اپنے مقام کا تعین کر سکیں, تاکہ ہماری ویکیبلری زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے, تاکہ ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو, تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اب تک کیا کیا کچھ کہا جا چکا ہے اور ہمارے دائرہ کار میں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے اور ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اپنی بات کرنے کے لیے. فنکار کے لیے اپنے معاشرے اور اپنے پس منظر سے اپنے تعلق کو جاننا لازمی ہے, تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کا منتہائی مقصود کیا ہے, اور یہ بات اسے ایک خاص سیاق و سباق میں دریافت کرنا چاہیے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ موت و حیات کے اس چکر میں التمیرا کے غاروں کے زمانے میں کسی وقت پیدا ہوا تھا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور تصویریں بنائی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید میں کریٹ میں پیدا ہوا تھا اور مقدس بیل کے سامنے ناچنے والوں میں سے ایک تھا, ان کے ساتھ ناچتا تھا اور دیواروں پر تصویریں بناتا تھا, یا پھر شاید ان لوگوں میں سے تھا جو اخناتون کے زمانے میں رہے ہوں گے اور جنہوں نے نفرتیتی کی تصویریں بنائی تھیں, یا شاید میں اجنتا میں تھا. لیکن یہ ایک لمبی قطع ہے اور اس میں نہیں جاؤں گا. بہرحال میں اس وقت آپ کے درمیان موجود ہوں. اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پرزے اڑا دیں, چاہے تو جو اور جی میں آئے کہہ لیں.